انڈیا کی ریاست مغربی بنگال کے مرشدآباد شہر کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہزار دواری اور امام باڑہ علاقے سے کچھ ہی فاصلے پر ایک بڑا لیکن خستہ حال دروازہ ہے، جس کی لال اینٹیں کئی جگہ سے دیواروں سے نکل گئی ہیں تو کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں۔ اس دروازے، جسے شیر دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب و غریب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ دروازے کے باہر لگے ایک پرانے نیلے رنگ کے بورڈ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی ٹائم مشین نے آپ کو 268 سال پہلے کے زمانے میں پہنچا دیا ہو۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ تصویر کسی ریل کی طرح چلنے لگتی ہے، جب 1757 کی پہلی اور دوسری تاریخ کو ایک نوجوان لیکن تباہ حال قیدی کو اسی دروازے سے اندر لایا گیا تھا۔ ان کے پاس کئی اعزازات تھے۔ ہلاکت سے کچھ دن پہلے تک انہیں منصور الملک تو کبھی ہیبت جنگ کہا جاتا تھا۔ اس قیدی کا نام تھا میر سید ظفر علی خان مرزا محمد سراج الدولہ، یعنی نواب سراج الدولہ۔ جس گیٹ سے قیدی نواب سراج الدولہ کو اندر لایا گیا تھا، وہ شیر دروازہ 250 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد عام لوگوں کے درمیان نمک حرام کی ڈیوڑی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے لیے یہ سوچنا مشکل نہیں ہوگا کہ اس نام کی وجہ کیا ہے اور یہ محل کس کا ہوگا۔ نواب سراج الدولہ کی ہلاکت سے متعلق مختلف آراء کیا ہیں اور ان کی فوج کے کمانڈر میر جعفر کو آج بھی نمک حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی بارے میں ہے آج کا بی بی سی ریڈز۔ تحریر ہے بی بی سی بانگلہ کے میرے ساتھی امیتابھ بھٹاسالی کی اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ پلاسی کی جنگ کے بعد سے ہی مغربی بنگال کے ضلع مرشدآباد کے مقامی لوگوں نے میر جعفر کے محل کو نمک حرام کی ڈیوڑی کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس محل میں نواب سراج الدولہ کو قتل کیا گیا تھا، حالانکہ اس بارے میں ایک مختلف رائے یہ بھی ہے کہ سراج الدولہ کو گنگا کے مغربی کنارے پر واقع ان کے منصور گنج محل میں لے جایا گیا تھا اور وہاں میر جعفر کے بیٹے میرن کے حکم پر ان کو قتل کیا گیا تھا۔ فاروق عبداللہ مرشدآباد میں لال باغ کالج میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سراج الدولہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ان ٹکڑوں کو ہاتھیوں پر مرشدآباد شہر لایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں میر جعفر کے جانشینوں سے ہی معلوم ہوا ہے کہ جب سپاہی اس ہاتھی کو لے کر موجودہ سرائے خانہ علاقے پہنچے تو مقامی لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت لوگوں میں اتنا غصہ تھا کہ سپاہیوں کی ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تبھی سے اس علاقے کا نام سراج الدولہ بازار پڑا، حالانکہ اب یہ موجود نہیں ہے۔ لیکن میر جعفر کے ورثہ کے مطابق ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ خاندانی ذرائع سے سنی جانے والی ایک اور کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق سراج الدولہ کو میرن کے حکم پر قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہیں 2 برطانوی سپاہیوں نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ میر عبداللہ بھی میر جعفر کے ورثہ میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خاندان کے بڑوں سے سنا ہے کہ نواب سراج الدولہ کو جب گرفتار کر لیا گیا تھا تو بعد میں میر جعفر کو انگریزوں کی چال سمجھ آئی اور انہوں نے میرن کو بھیجا تاکہ سراج الدولہ کو فرار ہونے میں مدد فراہم کی جا سکے۔ اب بات یہ کہ میر جعفر کا ورثہ کہاں ہے؟ میر جعفر کا ورثہ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے، کچھ مرشدآباد میں ہی ہیں اور انہیں آج بھی نواب یا چھوٹے نواب کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ لال باغ قلعے کے اندر بھی رہتے ہیں۔ سید محمد راجہ علی مرزا، جنہیں چھوٹے نواب بھی کہا جاتا ہے، بتاتے ہیں کہ ان کے خاندان میں 3000 لوگ ہیں۔ ان میں سے بعض برطانیہ، امریکہ یا دوسرے بیرونی ممالک میں جا بسے ہیں، حالانکہ ان سب کے آبائی گھر مرشدآباد میں ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر اسکندر علی مرزا بھی میر جعفر کے ورثہ میں شامل ہیں، جو برطانیہ میں تربیت حاصل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ ان کی پیدائش قلعہ نظامت میں ہوئی تھی۔ ان کے ورثہ کا دعویٰ ہے کہ ان کا شجرہ پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسن اور امام حسین سے جا ملتا ہے۔ میر جعفر کے خاندان کے بارے میں مستند تاریخ کی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ ان میں سے 1905 میں شائع ہونے والی پورن چند معجمدار کی کتاب مسند آف مرشدآباد اور خندکار فضل ربی کی کتاب حقیقت مسلمان بنگالہ شامل ہیں، جو بنگال کے مسلمانوں کے بارے میں ہیں۔ معجمدار کی کتاب میں میر جعفر کے ورثہ کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ مورخ رجت کانت رائے کا کہنا ہے کہ میر جعفر بنگال میں گھڑ سوار مغل فوج کے بخشی تھے۔ انگریزی میں اسے پے ماسٹر جنرل اور عام زبان میں چیف کمانڈر کہا جاتا ہے۔ عہدے کے اعتبار سے ان کے بعد تھے رائے دلربھ رام سوم، وہ نجف سے آئے تھے۔
فوج میں وہ ایک عام گھڑ سوار کے طور پر بھرتی ہوئے تھے۔ نواب علی وردی خان کے دور میں انہوں نے تیزی سے ترقی کی۔ اس وقت رائے دولب نظامت دیوان تھے اور میر جعفر بخشی۔ علی وردی خان نے دونوں سے یہ حلف لیا تھا کہ وہ ہر جنگ میں ہر حال میں سراج الدولہ کا ہی ساتھ دیں گے۔ انڈیا میں خاص طور پر مغربی بنگال میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو میر جعفر کی سازش کی وجہ سے انگریزوں سے شکست ہوئی تھی۔ میر جعفر کے خاندان میں سے ایک محمد باقر علی مرزا کہتے ہیں، وہاں لڑائی کیوں ہوئی؟ اس کا حکم کس نے دیا؟ اسے غداری کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کس طرح کی غداری کی تھی؟ انہوں نے اس لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا، اسی بنیاد پر انہیں غدار کہا جاتا ہے۔ لیکن کسی کا جنگ میں حصہ نہ لینا دھوکہ یا غداری کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ انہوں نے غداری کی تھی۔ حالانکہ متعدد ہسٹورین اس دعوے سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد میر جعفر کو غدار سمجھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میر جعفر کے ورثہ کو تقریباً 268 برسوں سے تنقید کا سامنا ہے۔ میر جعفر کی 8ویں نسل سے تعلق رکھنے والی سیدہ تارا بیگم کہتی ہیں کہ انگریزوں نے صرف میر جعفر کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے ساتھ چال چلی، اور ملک کے عوام اس بات کو سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے میر جعفر کو غدار قرار دے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ آج بھی اگر اس خاندان کا کوئی فرد کچھ برا کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ میر جعفر کی اولاد ہے اس لیے، اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو مرشد آباد سے ہے۔ میر جعفر کو غدار کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن جن برطانوی لوگوں نے انہیں بنگال کی گدی پر بٹھایا تھا انہوں نے ہی 3 سال کے اندر اندر انہیں ہٹا بھی دیا تھا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے داماد میر قاسم کو بنگال کا نواب منتخب کیا تھا، حالانکہ 3 سال بعد میر جعفر کو دوبارہ بنگال کی گدی سونپی گئی تھی۔ میر جعفر نے اپنی زندگی کے آخری دن یعنی 5 فروری 1765 تک بنگال کے نواب کی گدی سنبھالی رکھی، اور انہیں اپنے محل کے سامنے خاندانی قبرستان میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ ان کو گزرے برسوں ہو گئے۔ آج کا انڈیا ان کے زمانے کے انڈیا سے بالکل جدا ہے، لیکن آج بھی مرشد آباد کے لوگ انہیں غدار کہتے ہیں اور ان کے محل کو غدار کی ڈیوری۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔